تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاق، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو پیدا کیا تو اپنے کلام لم یزل قرآن پاک میں علی اعلان فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ تو سامعین محترم، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اس رہتی دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں زندگی بسر کریں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگرچہ کہ اس پرفتن دور میں، ایسے کٹھین ماحول میں، دنیا بھر میں کہیں پر بھی مسلمان اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا جس طرح اللہ کے انعام یافتگان بندوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن کم از کم کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اگر راستہ نہ مل سکے، وقت نہ ملے، وہ اور صورت ہے، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو جب لکھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے احادیث کو جمع کیا، تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کو لکھا، درج کیا، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا سارا دار و مدار نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ نیت ہماری جیسی ہوتی ہے ویسا ہی اللہ رب العالمین ہمیں نوازتا ہے، ویسی ہی زندگی ہماری بسر ہوتی ہے۔ میں نے بتلا دیا کہ نہیں کر سکتے، حالات کے اعتبار سے، موقع کی نزاکت کے اعتبار سے، یا نفسانی خواہشات کے بڑھنے کی وجہ سے، یا پھر نوجوانی کے گرم خون کی وجہ سے،
یا شیطان کے وسوسے میں آ کر اگر ہم اس طرح اللہ کے مطیع و فرما بردار نہ بن سکیں، لیکن کوشش تو کریں تاکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھے اور فرشتے ہماری نیتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہ رہیں، وٹنس رہیں۔ تو بہرحال سامعین محترم، حتی الامکان ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ جیسے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو پڑھا گیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ لفظی ترجمہ اگر کروں عربی گرامر کے اعتبار سے تو یہ معنی ہوتا ہے کہ لوگو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لوگو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مثال میں نے بارہا دی ہے اور ابھی بھی دے رہا ہوں کہ ہر بیٹی اپنی ماں کو سچی کہے گی، ہر بیٹا اپنے باپ کو سچا کہے گا، ہر شاگرد اپنے پڑھانے والے استاد، ٹیچر، لیکچرار کو سچا کہے گا، ہر مرید اپنے پیر کو سچا کہے گا۔ اب یہ سچا کون ہے، کذاب کون ہے، اسلام پر کاربند کون ہے، منافق کون ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا کون ہے، دغاباز کون ہے، اسلام پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے، مرتد کون ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم یہ سنتے ہیں، بولتے ہیں، مگر ہمارے ذہنوں میں بات نہیں اترتی۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ اب سنتے ہیں آپ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ تقریباً ہمیشہ مول صاحب اپنی گفتگو میں ملک الموت، قبر، موت، کفن اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں تم موت کو یاد کرتے رہو، جس کی وجہ سے تمہارے دل خدا سے جڑ جائے، خدا سے لو لگ جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، تو اعمال صالحہ کی طرف کم از کم اس وقت تم راغب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ملک الموت کے آنے کا وہ وقت ہوگا جہاں رشتہ دار، دوست، احباب، فرینڈ سرکل، تعلقات اپنی جگہ ہیں۔ ارے جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھ کر سنبھالا، 9 مہینے کے بعد جنم دی، وہ ماں اور جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، وہ باپ بھی ملک الموت سے ہمیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم تو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، عاملوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں، نہیں معلوم ملک الموت ہمارے پاس کب چلی آ جاتی ہے۔ پھر روح نکلنے کے لیے جو حالات میں نے آپ سے بارہا ذکر کیے، وہ جسم میں پھرتی رہتی ہے، انسان تڑپتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، خوف خدا دل میں بٹھانا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہی بتا رہا ہے۔ اب وہ سچے کون ہیں؟ ہم تو اپنے بڑے کو سچا کہیں گے، ہم اپنے سے بڑے کو سچا کہیں گے، اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو سچا بتائیں گے، باپ دادا کو سچا بتائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے خبردار، خبردار، تم جسے سچا کہتے ہو یہ تمہاری کوئی ڈگری نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ سچا ہی ہو۔ یہ تو فیصلہ قرآن کرے گا، یہ تو فیصلہ خدا کرے گا میدان محشر میں، سچے کون ہیں؟ تو قرآن نے بتلایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جن بندوں کو منتخب فرمایا ہے، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی امانت داری، ان کی فرما برداری، اللہ کے پیغام پہنچانے میں نہ تو کمی کیے ہیں، نہ تو زیادتی کیے ہیں، نہ تو اپنی شہرت کا ڈنکا بچائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، جن حضرات کو اللہ رب العالمین نے مقرب فرمایا، منتخب فرمایا، محبوب جانا اور زمین و آسمان میں اعلان کروا دیا جبرائیل کے ذریعے،
کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور سارے زمین و آسمان والوں سے کہہ دو کہ یہ بھی ان سے محبت کر لیں، کیونکہ یہ میرے مقبول بندے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ من النبیین، انبیاء علیہ السلام اجمعین، والصدیقین، دوسرا ہے یہاں پہ سچے۔ اب سچے کون ہیں؟ وہ کونوا مع الصادقین پر میں نے کیا کہا؟ وٹ ٹو وٹ، لفظی ترجمہ، عربی گرامر کے اعتبار سے اگر ترجمہ کر لیں سچے۔ اب کونوا مع الصادقین کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ کے انعام یافتگان بندوں میں دوسرا گروہ آ رہا ہے سچوں کا۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ ہیں۔ صدیقین سے مراد صحابہ ہیں۔ والشہداء، میدان کربلا کے بھی شہداء ہیں، میدان بدر کے بھی شہداء ہیں، میدان احد کے بھی شہداء ہیں۔ غرض کے اسلام کے لیے جتنی جنگیں، جتنی غزوات ہوئی ہیں، ان سب میں شہید ہونے والے اس میں شامل ہیں۔ بلکہ یوں بتلاؤں، آج فی زمانہ بھی، آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی بندہ مومن جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، دنیا والے خوش ہوں، یہ نیت نہ ہو، دنیا کی عزت ملے، یہ نیت نہ ہو، صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ میرا رب، میرا رسول راضی ہو جائے اور میرے رب کے دین کی حفاظت ہو جائے، اس نام پر اگر وہ قربان ہوتا ہے تب بھی وہ شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ والصالحین، نیک کون ہے؟ ہر نماز پڑھنے والا نیک نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے۔ میرے الفاظ نہیں، میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ ہر نمازی سچا ہونا، صابر ہونا، شاکر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر روزہ رکھنے والا سچا ہونا، صابر ہونا، شاکر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر حاجی، ہر سقی، ہر اعمال صالحہ کرنے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جن کو نیک بتایا ہے وہ صالحین، وہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ جو سلسلے اب دیکھتے ہیں نا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، 4 سلسلے ہیں۔ اب دیگر سلاسل ہے تو یہ ان کی برانچیں سے شاخیں ہیں، یہ سلسلے ہیں۔ والصالحین، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا وَحَسْنَ أُولَئِكَ الرَّفِيقَ، کہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رفیق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی مثال اس وقت سے آج تک کسی نے پیش نہیں کی، اور کل صبح قیامت تک بھی کوئی عابد و زاہد متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، مجدد بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن کسی ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتا تو میدان کربلا، میدان بدر، میدان احد کے شہید کی برابری نہیں۔ جب وہ شہید کی برابری نہیں کر سکتا تو کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب صحابی کی برابری نہ کر سکا تو انبیاء کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب انبیاء کی برابری نہیں ہے تو خدائی دعویٰ کوئی نہیں کرے گا۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے فتنے آئے، کوئی اپنا دین لے کر آیا، کوئی اپنا مذہب لے کر آیا، کوئی کسی کو ذل الہی کہہ دیا۔ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے انعام یافتگان محبوب بندوں کو منتخب کیا نا، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس علم عطائی علم غیب کے ذریعے، چونکہ علم غیب مانتے ہیں، نبی کے علم غیب کو مانتے ہیں، لیکن کیا خدا کا دیا ہوا علم غیب ہے، خدا کا عطا کیا ہوا علم غیب ہے، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جیسے گزشتہ چہارشنبہ جو گزرا، پرسوں کا دن 26 جنوری یوم جمہوریہ سب نے منایا، ریپبلک ڈے سب نے منائی، لیکن اب پوچھوں اگر، پھر وہی بات کریں گے آپ کے ملک صاحب ہم پر طنز کرتے ہیں۔
اسلامی تاریخ سے ہم دور ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ آمدن ہی اس بات کو روکا تھا، نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہر سال بتاتے آتا ہوں، اس مرتبہ چھوڑ چکا تھا میں کہ یہ دیکھوں کہ 26 جنوری کے دن اور بھی کچھ کرنا ہے ہمیں۔ ارے ایک ملک آزاد ہوا تو تم نے جشن منایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ملک کی جشن آزادی کے موقع پر اختلاف کر رہا ہوں یا طنز کر رہا ہوں، نہیں، کیونکہ ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم پرچم لہراتے ہیں اور ہم نے پرچم لہرایا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ساتھ میں ہونا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، تو پھر آج تک ہمیں اسلام کیسے پہنچا؟ آج تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں کیسے پہنچا؟ یہ کام کسی نے کیا؟ ہم نے سوچا نہیں۔ تو 26 جنوری یہ بھی خدا کا فیصلہ تھا۔ دیکھیے 26 جنوری جہاں ملک کی آزادی ہمارے، جہاں قانون بنایا گیا، جمہوریت بنائی گئی، جو کام ہوئے، وہیں پر اسی دن اتفاق جمادی ثانی کی 22 تاریخ بھی آ گئی۔ جمادی ثانی کی 22 تاریخ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، کیونکہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں، ہم جاننے کی کوشش بھی ہم نہیں کرتے۔ تو اسی لیے میں نے بارہا کہا، اسلام کو جب کبھی نقصان ہوا ہے مسلمان سے ہی ہوا ہے، مسلمان سے ہوا ہے۔ ملک میں نقصان ہوتا ہے تو ملک کے باشندوں کی وجہ سے ہوتا ہے، غیر ملکی سے نقصان نہیں ہوتا۔ ارے وہ دشمن ہے تو دشمن کی تابعداری چھوڑ دیجئے، اپنے گریبان میں دیکھیے، اپنی جماعت میں دیکھیے، اپنی صف میں دیکھیے، انتشار ہے کہ اتحاد ہے، مگر آج ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہی مقصد ہے، وہ سچے کون ہیں؟ اللہ کے نام افتگان بندے۔ لیکن جو خاص کیا گیا صحابہ کرام کی جماعت، ان صحابہ میں عشر مبشرہ میں خلفاء راشدین، خلفاء راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ میں نے بارہا کہا، علماء یعنی اہل علم، چاہے علماء ہو یا مشائخین، اہل علم کے درمیان اگر اختلاف ہو، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں، وہاں پر ہم کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم ان کی تائید میں اٹھ کر ان کو خلاف نہ بولیں، ان کی تائید میں اٹھ کر ان کو خلاف نہ بولیں۔ دونوں اہل علم ہیں، دونوں کے درمیان تکرار بحث چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، فیصلہ بھی ہوگا، یا نہیں تو وہاں فیصلہ ہوگا۔ دیکھنا سب کو ہے، وہاں یہاں نہیں تو وہاں سب کو معلوم ہوگا، یہاں چار دیواری میں ہوگا، ایک محلے میں ہوگا، ایک کنٹری میں، ایک شہر میں، کہیں ایک جگہ ہوگا، لیکن وہاں جو فیصلہ ہوگا ساری کائنات دیکھے گی، وہاں فیصلہ حق پر ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے اختلافات میں ہم نہ پڑیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفاء راشدین ہیں۔ یہ ترتیب خدا کی جانب سے بنائی گئی اور نبی نے اپنے عطائی علم غیب کے ذریعے وہ عمل کر کے دکھایا۔ اب چاہے کوئی کچھ بولے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ نبی نے سنگ بنیاد رکھی، پتھر رکھا جی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کو بلوایا، اے ابو بکر آؤ پتھر رکھو۔ اب دیکھیں محبت، تعظیم ہم کیا کر رہے ہیں، صحابہ نے کیسی کی ہے۔ اب صحابہ کی محبت پوچھنے والوں وہ بھی ذہن میں بٹھا لو۔ دنیاوی مثال دیتے ہوئے آپ کو بتلاتا چلوں، دنیاوی رشتے میں ہم جب دیکھتے ہیں سسرے اور داماد کو، تو مقام کس کا بڑا ہوتا ہے؟ سسرے کا۔ اگرچہ کہ داماد بڑا جج ہے، کلکٹر ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، فلاں فلاں جو کچھ ہے،
پھر بھی سسرے کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ایک باپ داخل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کے حکم پر آگے آئے پتھر رکھنے کے لیے، ہماری طرح حجت کرنے والے نہیں تھے نا وہ، اگر ہماری طرح حجت کرتے ہوتے تو شاید یہ اسلام ہم تک پہنچتا بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ضرور، نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں ضرور، لیکن میں آپ کا خسر ہوں، کیا مجھ کو آپ نام لے کر پکاریں گے؟ نہیں کہا۔ جب پتھر رکھنے کا حکم دیا نبی نے تو پتھر رکھا، کہاں رکھا؟ نبی کے آگے نہیں رکھا سسرے ہونے کے ناطے، نبی کے بازو نہیں رکھا سسرے ہونے کے ناطے، بلکہ نبی کے پتھر کے پیچھے پتھر رکھا۔ نبی کے سسرے ہیں، لیکن ادب دیکھیے، پتھر رکھنے کی بات تھی، نبی کے قدم سے قدم، شانے سے شانہ، کندھے سے کندھا ملانا مقصد نہیں تھا، لیکن تعظیماً ابو بکر نے نبی کے پتھر کے پیچھے پتھر لگایا۔ پھر اس کے بعد نبی نے عمر کو آواز دی، عمر بھی نبی کے سسرے ہیں، عمر بھی نبی کے سسرے ہیں، بڑے جاہو جلال والے، بڑے غضبناک، جن کی خلافت کا موقع آیا تو لوگوں نے کہا کہ اگر عمر کو خلافت پر بٹھا دیا جائے تو ساری رعایا مقتول ہو جائے گی، مر جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی، بڑے غضب والے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا غصہ وہ عمر کا ہوگا، جلال عمر کا ہوگا، لیکن یہ مسند ہماری ہے، چاہے عمر کتنے ہی جاہو جلال والے ہو، یہ مسند ہماری ہے، جب یہاں آ جائیں سب چھوڑ کر آنا ہوگا۔ جب عمر کو کہا کہ پتھر رکھا جائے تو عمر نے بھی تعظیم نبی کے لیے نبی کے سامنے، نبی کے آزو بازو، رائٹ لیفٹ سائڈ نہیں رکھا، پھر کہاں رکھا؟ ابو بکر کے بازو رکھنا چاہیے تھا نا، کیونکہ ابو بکر بھی نبی کے سسرے ہیں، عمر بھی نبی کے سسرے ہیں، لیکن عمر نے کیا کیا؟ تعظیماً ابو بکر کے پتھر کے پیچھے رکھا، ابو بکر کے رکھے ہوئے پتھر کے پیچھے رکھا۔ اب عثمان کو آواز دی نبی نے، عثمان داماد ہیں، داماد رسول ہیں، کہا کہ اے عثمان آؤ پتھر رکھو۔ اب داماد ہیں، دو نور والی صاحبزادیاں نبی کی، عثمان غنی کے عقد نکاح میں، لیکن عثمان نے پتھر کہاں رکھا؟ عمر کے پیچھے، عمر کے پیچھے۔ اب اختلافات میں جا کر بہت کہتے ہیں نا، میں شروع سے کہتے آ رہا ہوں کہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے تو ان اختلافات میں آپ مت جائیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کا جو مقام ہوگا وہی مقام رہے گا، تا ابد رہے گا، میدان محشر برپا ہونے تک رہے گا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو رائٹس نہیں ہے، کسی کو رائٹس نہیں ہے۔ حضرت علی کو آواز دی نبی نے، پتھر رکھنے کی باری اب حضرت علی کی۔ علی کو کہا کہ علی پتھر رکھو، علی بھی نبی کے داماد ہیں، علی نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس کی اولاد میں بٹتا ہے، اولاد نہ ہو، اولاد نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ داروں کو دیا جاتا، سسرے کو نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو جب پتھر رکھنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے نبی کے بازو نہیں رکھا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے زیر سایہ میری پرورش ہوئی، آپ نے مجھے پالا پوسا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا، یا رسول اللہ مجھے آخر میں بلوایا گیا۔ علی نے نہیں اعتراض کیا، علی نے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے آخر میں کیوں بلوایا گیا، میں خاندان کا ہوں، میں تمہارا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے پہلے بلوانا تھا، نہیں کہا علی نے۔ پتھر نبی کے بازو نہیں رکھا، ابو بکر کے بازو نہیں رکھا، عمر کے بازو نہیں رکھا، عثمان کے بازو نہیں، عثمان کے پیچھے رکھا، عثمان کے پیچھے رکھا۔
تو سنگ بنیاد کو بتا کر نبی نے فرمایا یہ خدا کا گھر، یہ میں، اس کے بعد یہ میرے آنے والے خلفاء ہوں گے، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے رسول نے مراتب بتا دیے ہیں۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد، یعنی کہ جو ظاہری اعتبار سے اسلام کی دھوم مچی 1400 برس سے ہے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام روز اول سے ہے، روز اول سے ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی نے ابو بکر کو صداقت دے دی۔ مختصر کہہ رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ ابو بکر کو صداقت دے دی، نبی نے عمر کو عدالت دے دی، نبی نے عثمان کو سخاوت دے دی، تو علی کو شجاعت دے دی۔ اب کیا بچا؟ نبی نے اپنی ساری زندگی کو بانٹ دیا۔ اور بھی کہوں، کہنا تو چاہتا تھا صرف صدیق اکبر پر، لیکن یہ خلیفہ اول کی بات ہے، اسی لیے پہلے ہی سلسلے میں ساری باتیں بتلا دوں، یہ میرا منشا ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ایام مرض میں کہا کہ اے ابا بکر نماز پڑھاؤ، امامت کے مصلی پر فائز کیا۔ آنے والے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اگر میرے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، ابو بکر سے رجوع ہو جاؤ، ابو بکر سے رجوع کرنا۔ عمر کے لیے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، باوجود اس کے وہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے بعد بھی ایک نبی اور بھیجا جائے تو یاد رکھ لو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ عثمان کے لیے نبی نے فرمایا، جب دونوں صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں آئیں، دونوں انتقال کر گئیں، عثمان غنی زار و خطار رو رہے تھے کہ نبی سے جو میری نسبت تھی، وہ نسبت، وہ رشتہ میرا ٹوٹ رہا ہے، یہ زار و خطار رو رہے تھے۔ تو نبی نے فرمایا اے عثمان غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ رب العالمین مجھے ہزاروں بیٹیاں بھی اگر دے دیتا تو ایک کے بعد دیگر کر کے تمہارے عقد نکاح میں کرتا چلا جاتا۔ ذو النورین، سخاوت کے لمبردار ہو، سخی بنا دیا۔ بہت سارے اوصاف ہیں، کیا بتاؤں، وقت یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، اگر حقانیت بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کا وہ سورج طلوع ہوگا، نبی کے سچے غلاموں کی بات جب ختم نہیں ہوتی تو پھر نبی کی تعریف کہاں، خدا کی تعریف کہاں، اسلام کی حقانیت کہاں۔ تو عثمان کو جب بھی جنگ کا موقع آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر اعلان فرماتے تو عثمان غنی اٹھ کر کہتے غلام میں دے دیتا ہوں، ہتھیار چاہیے میں مہیا کروں گا، پیسہ چاہیے میں دے دوں گا، سب کچھ دیتے دیتے آخر میں نبی نے فرمایا عثمان اب بیٹھ جاؤ، کیا خدا کی ساری جنت تم ہی لے لو گے؟ کسی اور کا بھی موقع دو، بیٹھ جاؤ۔ نبی نے فرمایا تھا۔ عثمان کی سخاوت یہ نبی کا ہی حصہ تھا۔ شجاعت، نبی کی شجاعت علی کو دی گئی۔ اب بتاؤ دم بھرنے والوں، زبانی دعوے کرنے والوں، بتاؤ کہتے ہو، فرق کرتے ہو، نعوذ باللہ، میں تو اس بات پر قائم و دائم ہوں اور رہوں گا کہ اگر کسی کا واسطہ، کسی کا سلسلہ، کسی کا حسب و نسب کروڑ واسطوں سے بھی حضرت علی سے جا ملتا ہے اور وہ سچا عاشق رسول ہے، عالم با عمل ہے، صوفی با صفا ہے، عقل حلال، صدق مقال کا قائم ہے، تو میں اس کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ لوں گا، اس کی جوتیوں کو میں اپنے سر پر اٹھاؤں۔ یہ تعظیم کرتے ہیں ہم۔ ارے ہم
ابو بکر کے صفات بیان کرتے ہیں، عمر کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت سے ہمارے سینوں میں بغض ہے، ارے ہم تو نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں، نبی کے غلاموں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تم صرف گھر کی بات کرتے ہو، ہم در کے بھی بھکاری ہیں، گھر کے بھی بھکاری ہیں۔ حضرت علی کی محبت یاد رکھنے، میں نے کیا کہا؟ کہنا تو مجھے تھا صرف ابو بکر صدیق کی بات، چونکہ ان کی تاریخ وصال کا موقع تھا۔ پھر آنے والا دن مجھے ملے یا نہ ملے، حالات کچھ ایسے، جی بیماریاں کچھ ایسی، نہ جانے کب کس کی موت واقع ہو جائے، تو لہٰذا میں اپنے دامن کو بچا لوں اور حق بات پہنچا دوں، یہ میرا مقصد ہے۔ کسی کی واہ واہ شہرت مجھے نہیں چاہیے، بس ہمیشہ یہی کہتا ہوں اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے وہی میرے لیے کافی ہے، اگر ساری دنیا میری مخالفت کر لے۔ محبت کا دم بھرتے ہو نا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں میرے نبی کی جو شجاعت آئی، ارے وہ پہلوان جو ساری دنیا کے سامنے اپنا سینہ تانتا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، اس بڑے پہلوان کو، بڑے بہادر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جھٹکے میں چت کر ڈالا، زمین پر لٹا دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ دشمنان اسلام نادانوں کا طریقہ کار شروع سے ہی رہا ہے کہ اہل ایمان کے اوپر تھوکنا، کچرا ڈالنا، جنگ کا موقع ہو تو سامنے عورتوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو بھیجنا۔ لیکن میرے نبی کی شریعت نہیں کہتی، میرے نبی نے تعلیم دی، لوگوں جب تم میدان جنگ میں ہو، تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں، اپنے ہتھیار کو پیچھے لینا، بچے آئیں اپنے ہتھیار کو نیام میں ڈال لینا، بوڑھے آئیں اپنی تلوار کو ہٹا لینا، کمزور آئیں، جوان ہیں مگر تمہاری طاقت کے بل بوتے وہ کمزور ہیں، اپنی تلوار کو اپنے نیام میں ڈال لینا۔ ہاں اگر تمہارے سامنے، تمہارے مد مقابل کوئی بڑے سے بڑا طاقتور آ جائے، تم اس کے سامنے کمزور ہو، تب اسے تم مقابلہ کرنا۔ یہ میرے نبی کی شریعت بتلاتی ہے۔ برادران وطن ہو کے برادران اسلام اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اسلام میرے نبی کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر پھیلا ہے، عام ہوا ہے، تلوار کی نوک پر نہیں۔ میرے نبی نے یہ شریعت بنائی ہے۔ تو حضرت علی اس پہلوان کے، دشمن اسلام کے سینے پر سوار تھے، تو دشمن نے کیا کیا؟ حضرت علی کے چہرے اقدس پر تھوک دیا۔ اب بتاؤ اگر تم اور ہم کسی دشمن کے سینے پر سوار ہوتے، وہ ہم پر ایسی کوئی گندی حرکت کرتا تو کیا کرتے؟ باپ کی لڑائی، ماں کی لڑائی، بھائی کی، بہن کی، دوست کی لڑائی اپنی جگہ رکھتے، اب اس کو موت کے گھاٹ چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ شجاعت میرے نبی کی ملی ہے، لیکن شجاعت میں بھی رحمت جاری ہے، شجاعت ملی ہے، اس شجاعت میں بھی رحمت ہے۔ حضرت علی نے اس دشمن اسلام کے سینے سے اتر گئے۔ دشمن نے تعجب ہو کر پوچھا، دیکھنے والوں نے پوچھا، موقع بڑا اچھا تھا، تم نے ایک جھٹکے میں اس کو چت کر ڈالا، اس کے سینے پر سوار ہوئے اور تھوکا اس نے، موقع بڑا اچھا تھا اس کا گلا دبا دیتے، موقع بڑا اچھا تھا کہ تلوار لے کر اس کا دھڑ الگ، منڈا الگ کر دیتے، اترے کیوں؟ تو علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قربان جائیے میرے نبی کے صحابہ کی زندگیوں پر۔ علی نے فرمایا، جس وقت تک میں نے اس کو چت کر کے زمین پر اس کے سینے پر سوار ہوا، تب تک میرے دل میں خدا اس کے رسول کی محبت تھی اور میرے رسول کا باغی ہونے کی وجہ سے میں اسے جنگ کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوکا، اگر میں اس وقت مارتا، اس وقت بھی لڑائی وہی ہے نبی کی تعظیم میں، لیکن علی فرما رہے ہیں اگر اس وقت میں اس کو مارتا، قتل کرتا، تو وہاں نبی کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ میری نفسانی لڑائی ہو جاتی اور میرا نفس موٹا ہو جاتا، لوگ دیکھ کر کہہ دیتے۔ صرف تھوکنے پر علی نے اس کا سر قلم کر دیا ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔